تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں۔ عمران خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب۔ عمران صاحب، ابھی میری بات ہوئی جماعت اسلامی کے سید منور حسن صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو اکتوبر میں ایک مڈ ٹرم الیکشن نظر آ رہا ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ آپ کا بھی یہ تجزیہ ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن کب ہوگا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اب ایک کانفرنٹیشن کی طرف جا رہا ہے کام۔ اب تک اے پی ڈی ایم بالکل چپ کر کے بیٹھی رہی، اس لیے کہ ہم سمجھے کہ ایک نیا دور آنے لگا پاکستان میں، جس طرح کی سٹیٹمنٹس آصف زرداری اور نواز شریف کی دی گئی اور پھر مری ڈکلریشن ہوئی، اس سے اور زیادہ امیدیں آگے بڑھی، اور تو ہمیں لگا ایسے کہ شاید پاکستان میں ایک پولیٹیکل میچورٹی آئی ہے لیڈرز میں، اور واقعی ایک چینج انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے تھرو آنے لگا ہے۔ لیکن اب یہ واضح ہو گیا کہ یہ ایک دھوکہ تھا اور یہ ٹائم صرف خریدا گیا ہے اسٹیٹس کو کی فورسز نے، جو لوگ آزاد عدلیہ کو کبھی بھی نہیں تسلیم کریں گے، یا وہ این آر او کے خوف سے اور یا وہ امریکن پریشر سے کہ جنرل مشرف نومبر تک رہ جائے، تو وہ اب واضح سامنے آ گئی۔ نہیں، آپ یعنی جنرل مشرف کو نومبر تک دیکھ رہے ہیں؟ صرف نومبر کے بعد کیوں نہ رہے وہ؟ نہیں، نومبر تک تو امریکن ریپبلکنز، یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے بش کی، ان کی ضرورت ہے کہ جنرل مشرف رہے، نہیں تو ان کو خطرہ ہے کہ ڈیموکریٹس پورا استعمال کریں گے کہ یہ فیلڈ پالیسی جنرل مشرف کو بیک کرنے کی، اور ہو سکتا ہے آگے تک بھی وہ رکھے، کیونکہ کسی نے اتنی خدمت امریکنوں نے کی نہیں کی جو جنرل مشرف نے کی ہے۔ مائیکل شور جو سی آئی اے اینالسٹ ہے، اس کا بیان یہ ہے کہ اس نے بیان کیا واشنگٹن پوسٹ میں کہا تھا کہ جنرل مشرف نے پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہماری مدد کی ہے۔ اچھا عمران، یہ بتائیں کہ اب آپ نے کہا تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں، پورا ملک ہل رہا ہے، مہنگائی، روپیہ آپ نے دیکھا کہاں پہنچ گیا، بجلی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، اب تصادم کی طرف آپ بڑھاتے ہیں معاملے کو۔ ظاہر ہے آپ تحریک چلائیں گے، آپ اسمبلی میں نہیں ہیں، آپ تحریک چلائیں گے، وکیل ریاست ہل رہی ہے عمران اس وقت، آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک تو اکنامک پرابلمز ہیں اور وہ ہونے ہی تھے، کیونکہ اگر یہ ساری چیزیں پہلے حل ہو جاتی الیکشن سے، جو ہم اے پی ڈی ایم کہہ رہی تھی کہ الیکشن کا بوائے کاٹ کریں، پہلے ججز کا ایشو سیٹل کریں اور اس کے بعد اس کا ایشو سیٹل کریں پرویز مشرف کا، پھر الیکشن کروائیں، اگر وہ ہو جاتا تو پہلے سے گورنمنٹ نے پبلک کے ایشوز کے اوپر زور دینا تھا۔ اب گورنمنٹ کے کبھی دبئی بھاگی جا رہی ہیں لیڈرز اور کبھی لندن میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور کوئی وہ جو ایشو پہلے سیٹل ہونے تھے وہ ہوئے نہیں ہیں، اور اب جو نظر آ رہا ہے سامنے کہ چیف جسٹس کو کسی نہ کسی طرح کی اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی تاکہ وہ آزاد نہ رہے، تو یہ ساری اسٹرگل تو آزاد عدلیہ کے لیے ہو رہی تھی، اور چیف جسٹس کے اوپر یہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج آ رہا ہے یہ اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں عمران کہ تحریک کب سے آپ یعنی پراپر تحریک دوبارہ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو کیا نواز شریف صاحب کو بھی ساتھ لیں گے آپ اپنے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تحریک چلی تو میں آپ کا حساب، آپ اے پی ڈی ایم کھینچے گی میاں صاحب کو اپنی طرف؟ دیکھیں، اے پی ڈی ایم کا تو پرسوں میٹنگ ہے، اور پرسوں میٹنگ میں ہم نے جو ٹائم دیا، ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، ٹائم تو انہوں نے دیا تھا، ہم نے تو کسی نے ٹائم نہیں دیا۔ ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ جو نومبر 3 کی عدلیہ اس کو بحال کیا جائے۔ اب انہوں نے کیونکہ نہیں کیا تو ہم اب اپنا پورا لائحہ عمل سامنے لے کے آئیں گے، جو 14 کو ہماری میٹنگ ہے، وکلا اپنا لائحہ عمل سامنے لے کے آ رہے ہیں، 17 کو ان کی میٹنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کتنی دیر اسمبلی میں بیٹھے رہیں گے ٹریجری بینچز پہ، جب وہ دیکھیں گے کہ جس چیز کے لیے انہوں نے پوری الیکشن لڑی تھی وہ تو ہوئی نہیں۔ وہ تو الیکشن آج تو پیپرز انہوں نے اپنے داخل کرائے ہیں، تو وہ تو الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، آپ ان کو کیوں اسمبلی سے باہر سڑکوں پہ لانے پہ تل گئے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ سڑکوں پہ آئیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹریجری بینچز پہ کتنی دیر بیٹھے رہیں گے، جبکہ جس چیز کے اوپر انہوں نے الیکشن لڑی ہے وہ سارا ریورس ہو گیا۔ یہ میں نے بات کی منور حسن صاحب سے، تو انہوں نے اکتوبر، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے گا۔ میں آپ سے ایک تجزیہ نگار کے طور پہ پوچھوں گا، آپ ایک سیاسی تجزیہ نگار کے طور پہ، کہ اگر تحریک چلتی ہے اور مفاہمت بھی رکھنا چاہتے ہیں میاں صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ، ڈی اسٹیبلائز بھی نہیں کرنا چاہتے، تحریک چلتی ہے، آپ ٹائم فریم نہیں کہتے کہ جس طرح منور حسن صاحب نے کھل کے کہا، نظام کب تک چلے گا، کیسے ہوگا یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں؟ پھر لیکن اس میں کتنا میں ٹائم لیمٹس تو نہیں دے سکتا، اور زیادہ بھی لوگ دیتے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت اکنامک پرابلمز وہ بہت زیادہ ہیں،
اس کے بعد اب اوپر سے یہ پرابلم ہوگا جو کہ جوڈیشری کی موومنٹ پوری چلے گی چیف جسٹس کے پیچھے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے منسٹرز ہیں نکل گئے ہیں باہر. یاد رکھیں یہ زیادہ ایکسپیرئنس منسٹرز تھے. پیپلز پارٹی تو پاور میں 96 کے بعد نہیں آئی, تو اتنی دیر کے وقفے کے بعد پیپلز پارٹی کے پاس ایکسپیرئنس ہی نہیں ہے منسٹرشپ کا اس اکنامک کرائسس کو کوپ کرنے کا. تو آگے حالات تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے کنٹرول میں رہیں گے, اور الیکشن کسی کی بھی گیس ہے کب ہوں گے, لیکن حالات بگڑیں گے. اور یہ ساری میں ذمہ داری اس کی آصف زرداری کو ٹھہراتا ہوں, کیونکہ انہوں نے این آر او کی خاطر اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے امریکن بروکر ڈیل, اس کی خاطر انہوں نے پاکستان کو ایک سنہری موقع تھا جمہوریت پہ لے جانے کا اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری لانے کا, انہوں نے صرف اور صرف اپنے پیسے کی خاطر اس ساروں کو اسکٹر کیا. عمران, تحریک کب سے شروع, کچھ آپ اندازہ دیں گے, کچھ تاریخ وغیرہ کیا آپ کا ذہن بن رہا ہے کہ کب سے وکیلوں کی تحریک بعد میں 17 کو وہ فیصلہ کریں گے, آپ پہلے کر لیں گے, پھر ایک ساتھ ملیں گے, پھر نواز شریف بھی آ جائیں گے, تو یہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بجٹ بھی آنا ہے بیچ میں, اور پھر یہ سارا ملک کا جو پہیہ رکا ہوا ہے اپنی جگہ پہ. ڈاکٹر صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں گے. اب تک تو سب چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں اسی امید میں کہ یہ جو ایک وعدہ کیا گیا تھا, یہ دیکھیں نا کتنی شرم کی بات ہے کہ دونوں لیڈرز نے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کی اور وعدہ کیا 30 دنوں میں جوڈیشری ریسٹور ہوگی, اور اب کوئی کانسٹیٹیوشن پیکج کی بات نہیں تھی. تو یہ اس میڈیا کے ان دنوں اس دور میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لوگ دھوکے میں آ جائیں گے اور لوگوں کو پاگل بنایا جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ انہوں نے ایک طرف کہا کہ نہیں جی آئینی اور قانونی طور پہ مسئلہ حل کریں گے, جبکہ جنرل مشرف خود کہہ رہا ہے کہ غیر قانونی قدم اٹھایا تھا نومبر 3 کو. لیکن ساتھ ساتھ جو کیسز ان کے معاف ہوئے جا رہے ہیں اس میں تو کوئی قانونی اور آئینی چیز نہیں نظر آ رہی, تو وہاں آئینی نظر آ رہا, لیکن ایک غیر آئینی کام کو آئینی طور پہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران, آپ کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. خواتین و حضرات, عمران خان کی گفتگو آپ نے سنی. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد میاں محمد نواز شریف سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ بھی کسی مڈ ٹرم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد